احسن اقبال صاحب کوئٹہ میں موجود ہیں. احسن اقبال صاحب, آج آپ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہمراہ جو ہے وہ دھرنے میں بھی گئے تھے. آپ لوگوں نے بھی اپیل کی کہ لاشوں کو دفنا دیا جائے, لیکن وہ ابھی تک نہیں دفنا رہے. لیکن آج بلوچستان گورنمنٹ کے جو ترجمان ہیں لیاقت شاہوانی صاحب, انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے اس نے کچھ محتاط اور نرم سے الفاظ میں لاشوں پر سیاست کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ شکریہ حامد میر صاحب. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں بحیثیت پاکستانی اس بات کا اعتراف کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کوئٹہ میں ہزارہ برادری کی لاشیں پڑی ہیں, یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر ایک بہت بڑا قرض ہے اور سوال پوچھ رہی ہیں. ابھی نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو سرکاری ادارہ ہے, اس نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 14 سالوں میں ہزارہ کمیونٹی کے تقریباً 2000 افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے. پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو قائد اعظم نے اس بنیاد پہ بنائی تھی کہ یہاں پہ رہنے والا ہر شخص, اس کی کوئی زبان ہو, کوئی نسل ہو, کوئی مسلک ہو, کوئی عقیدہ ہو, اس کے خلاف کوئی تعصب نہیں ہوگا. وہ عزت کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ یہاں پر زندہ رہ سکے گا. یہ ہے وہ پاکستان. اب اگر ایک کمیونٹی کے ساتھ, یہ آج کی بات نہیں ہے, مسلسل کئی سالوں سے سلوک ہو رہا ہے, تو یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ یکم مئی غالباً 2018 تھی, تب بھی ایک اس طرح کا دلخراش واقعہ ہوا تھا جس پہ ہزارہ کمیونٹی کی ایک نوجوان بچی, انہوں نے یہاں پہ بھوک ہڑتال کر دی تھی اور جلیلہ حیدر نام تھا ان کا. اور اس وقت اس کمیونٹی کا مطالبہ تھا کہ آرمی چیف یہاں پر خود تشریف لائیں. تو پھر میں اس وقت انٹیریئر منسٹر تھا, میں اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ ہم کوئٹہ آئے تھے, اور میں پھر ان ہنگر سٹرائک جو بچی کر رہی تھی اور جو لوگ تھے ان کے پاس گیا, انہیں ریکویسٹ کی, اور انہوں نے بہت مہربانی کی, اس ہنگر سٹرائک کو ختم کیا. آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور انہیں گارنٹیز دی گئی تھیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے. اس کے بعد 2-2.5 سال امن امان رہا, کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا. اب پھر یہ ایک دل خراش واقعہ ہوا ہے, تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بھی ہزارہ کمیونٹی کا فرد ہوں, اور لاسٹ ٹائم مجھے ملک کے فوج کے سربراہ نے ایشورنس دی تھی, اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہو گیا ہے, تو میں بجا طور پہ کہوں گا آپ ان سے, ہائر اتھارٹی تو پرائم منسٹر آف دا کنٹری ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہے, وہی آ کے ہمیں بتائے کہ اس ملک کے اندر ہمارا کیا مستقبل ہے. لہٰذا ان کا یہ مطالبہ کوئی بیجا نہیں ہے, لیکن اس کو ایک طرف رکھ دیں. اگر آپ ملک کے سربراہ ہیں تو آپ ملک کے اندر آپ کی حیثیت ایک باپ کی ہوتی ہے, اور آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی کمیونٹی جو 9 لاکھ افراد کی ہے, جس کے بڑے بڑے پاکستان میں نامور لوگ آئے ہیں, وہ اس طرح اگر ڈسٹربڈ ہے اور وہ اس طرح زخمی ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ اس پہ آ کے مرہم رکھے, بجائے یہ کہ کوئی اور اگر جا کے مرہم رکھے. آج حامد میر صاحب, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, شاید اس بات کو میڈیا نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے, جب مریم نواز صاحبہ نے ان لاشوں جو پڑی ہیں ان کی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں سے ملیں, تو وہ ان سے گلے لگ کر اس طرح روئیں کہ ان کا پورا کوٹ جو ہے وہ گیلا ہو گیا ان کے آنسوؤں سے. دیکھیے, کسی کے آنسو پوچھنا, کسی پہ مرہم رکھنا, یہ انسانیت کا بنیادی فرض ہے. اگر پرائم منسٹر یہاں آتے, آ کے ان کو دلاسا دیتے, ان کو یقین دہانی کراتے کہ آئندہ یہ آپ کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوگا, یا کیا سدباب کریں گے وہ جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے, تو اس سے ان کا زخم جو ہے ان پہ مرہم آتی. اچھا, ایسے ہم ذرا کراچی میں جو دھرنا ہو رہا ہے, ہم